محتاج ہے جی۔ وہ اپن مولانا روم کا نا کہ پڑھ لیے میں نے علوم شرق و غرب، دل میں ہے باقی ہے تک درد و کرب، تو مولانا روم کی طرف سے جواب دیتے ہیں کہ دست تو ہر نااہل بیمارت کند، وہ مادر آ کے تیمارت کند، کہ تو جو کہتا ہے کہ مجھے اندر پڑھنے کے باوجود خلش باقی ہے، وہ کہتا ہے اس لیے خلش باقی ہے کہ تیرا جو سورس آف نالج ہے وہ خود بیمار ہے، تو میرے پاس آ، تیرا علاج میرے پاس ہے، یعنی اسلام کے پاس ہے۔ ہاں پیر رومی کی طرف سے جواب دیتے ہیں علامہ اقبال۔ وہ ہے نا، وہ بھی تو شعر ہے نا کہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بکار حیات، عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، عقل بے مایا، بے مایا سے مراد ہے مذہب، مذہب کی زیر سایہ پرورش پائے بغیر عقل بے مایا امامت کی حقدار نہیں، راہبر ہو دونوں تخمیت و زبوکار حیات، کہ اس کائنات میں آپ کو یقینی علم چاہیے، یقین کی کیفیت تمہارے اندر ہو، قطعی علم چاہیے، تم کیا ہو قطع ہو، تمہارا مشن کیا ہے وہ قطعی ہو، تمہارا سورس آف نالج کیا ہے وہ قطعی ہو، آپ مطلب ہے کہ کسی بھی سٹیج پر آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کرنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہوں۔ وہ کہتے ہیں جب آپ اندر پھسا ہوگا تو یہ پھسپن کی بنیاد پر آپ کوئی مطلب معاشرہ تشکیل نہیں دے سکتے۔ ہاں، ہاں راہبر ہو عقل بے مایا امامت کی سزاوار نہیں، راہبر ہو زن و تخمی تو زبوں کار حیات، ٹھیک ہے۔ تو ضروری ہے اوریجن آف دی ریلیجن کیا ہے، ڈیوٹیز آف دی ریلیجن کیا ہے، جس کا جب تک یہ کلیئر نہ ہو سر اس وقت تک دیکھیں اس کا نام کیا، ہمارے ہاں آئیے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم نے اپنا کیس کیسے لڑنا ہے اس دور میں، ہم نے اسلام کی حقانیت کیسے ثابت کرنی ہے، اگر یہ چیزیں تب ہی آئیں گی جب آپ کا کنٹرول آپ اپنے دور کے علوم پر ہوگا تو، ورنہ نہیں۔ آپ یہ کس سے کہانی سنا کر تو نہیں وہ کر سکتے۔ ابو بکر اسی لیے بنا تھا سر، ابو بکر منصب رسالت اور دی کور آف دی ریلیجن کو بخوبی جانتا تھا۔ یہ وہ ایک کیفیت تھی ابو بکر کی جس کو اور لوگ نہیں پا سکتے تھے، سطح پر نہیں جا سکتے، ہر شخص کا اپنا اپنا ذہن ہے۔ یہ کیفیت ابو بکر عمر عثمان علی کی تھی، معاویہ کی تھی، ٹھیک ہے سر۔ تو یہ لوگ اس کا نام کیا، چونکہ علم و عمل کی دنیا کے وہ پیکر تھے جو روایات یا قصے کہانی یا احکام سنانے کے، دیکھیں قرآن کریم میں احکام بھی ہیں، ہے نا جی، قرآن کریم میں اصول احکام بھی ہیں، قرآن کریم میں فلسفہ احکام بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو قرآن کریم احکام کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی بیان کرتا ہے جو منشائے خداوندی تو ہوتی ہیں لیکن حکم خداوندی نہیں ہوتی۔ ہمارے ہاں مذہبی طبقے کی سب سے بڑی نالائکی یہ ہے کہ وہ احکام دین کو تو جانتا ہے، نہ احکام دین کے فلسفے کو جانتا ہے، نہ احکام دین کی حکمتوں کو جانتا ہے، اور نہ ہی احکام کے سلسلے میں منشائے خداوندی جو قرآن میں موجود ہے ہر سٹیپ پر اس کو نہیں جانتا۔ پھر قرآن کیسے سمجھ آئے گا؟ قرآن تو کس سے کہانی آپ نے بنا لی ہے۔ تو یہ چیزیں قرآن، علامہ اقبال نے کہا نا قرآن میں ہوگا تو زن مرد مسلمان، اللہ کرے تو عطا جدت کردار ہیں۔ ابھی ہم باہر کھڑے تھے نا تو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ زمن بر صوفی و ملا سلام ہے، کہ صوفی اور مولوی دونوں کو میں سلام کرتا ہوں، کہ پیغام خدا گفتند مارا، کہ اللہ کا پیغام ہم کو پہنچا دیا،
ولے تعویل شاد حیرت انداخت، لیکن اس نے تعویلیں جو کر کے، دین کی تعویلیں کر کے، جو تعویلیں جو کی ہیں، ان تعویلوں پر خدا و مصطفی، خدا و جبرائیل و مصطفیٰ رہا کہ خدا بھی پریشان ہے، جبریل بھی پریشان ہے، آنجلا بھی پریشان ہے کہ یہ دین تو ہم نے نہیں پہنچایا تھا، یہ جو تعویلوں کی زد میں آ گیا ہے۔ سر جی ابھی میں نے سوال کیا تھا